نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ نبیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرع نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت نال پڑھ لو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوازلہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم سب کی خصوصاً میری خوش نصیبی ہے، یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جلسہ دستار فضیلت اور استاذ العلماء یادگار اسلاف شہید عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا اللہ یار اشرفی رحمت اللہ علیہ اور قدس سرہ العزیز کے عرس پاک کی اس تقریب سعید میں ہم سب حاضر ہیں۔ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب کی محبتوں کا بڑا شکریہ۔ سبحان اللہ۔ شاہد اہل سنت صاحبزادہ عبد الرسول صاحب نے حکم فرمایا، ان کی محبتوں کا بڑا شکریہ۔ ان کی قیادت اور سیادت میں قافلہ عشق و مستی اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ میں اور برکات عطا فرمائے، یہاں سے حضور کے غلام تیار ہو کر نکلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ایک اصول بیان فرماتا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے، ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے، ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے، ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے المراد بها ان لكل احد قبلة فقبلة المقربين العرش والروحانيين الكرسي والكروبيين البيت المعمور والانبياء قبلك بيت المقدس یا بیت المقدس وقبلتك الكعبة وهي قبلة جسدك واما قبلة روحك فانا وقبلتي انت۔ اللہ نے فرمایا، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے، ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے۔ آپ فرماتے ہیں توجہ کی سمت کو کہتے ہیں قبلہ۔ توجہ کی سمت کو کیا کہتے ہیں جی؟ قبلہ۔ توجہ کی سمت کو کہتے ہیں قبلہ۔ ہم قبلہ کو قبلہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت جو ہے حالت نماز میں وہ ہماری توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے، ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، نا ذرا بولتے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں المراد بہا ان لکل احد قبلۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ فقبلۃ المقربین العرش، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کا قبلہ عرش الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فقبلۃ المقربین العرش والروحانیین الکرسی، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کا قبلہ عرش الہی ہے، جو اللہ کے قربیین فرشتے ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے۔ فقبلۃ المقربین العرش والروحانیین الکرسی والقربیین البیت المعمور، جو اللہ کے روحانی فرشتے ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے، جو اللہ کے قربیین فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ والانبیاء قبلک، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب سونے محبوب جو آپ سے پہلے نبی گزر چکے ان کا قبلہ بیت المقدس، ان کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اور اب رب نے فرمایا پیارے وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ، آپ کا قبلہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب پیارے مصطفیٰ آپ کا قبلہ کعبہ ہے۔ والانبیاء قبلک، جو نبی آپ سے پہلے گزر چکے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ، اور پیارے آپ کا قبلہ کعبہ ہے۔ پر فرمایا وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ، پر سونیا یہ تو تیرے جسم کا قبلہ ہے۔ پیارے حبیب یہ تو آپ کے جسم کا قبلہ ہے۔ فَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، اللہ نے میں پیارے تیری روح کا قبلہ میں خود خدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہوں تسی ذرا تھوڑے دے حاضر ہو رہے ہو، ذرا توجہ ادھر رکھنی۔ پیارے تیری روح کا قبلہ میں خود خدا ہوں۔ وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ، پیارے کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے۔ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، پیارے تیری روح کا قبلہ خود میں خدا ہوں۔ عرض کی تھی مولا ہر ایک دی توجہ دا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، ہر ایک دی توجہ دی کوئی نہ کوئی سمت ہے، کہ مولا کیا تیری بھی توجہات خاصہ دا کوئی مرکز ہے؟ پیارے مولا کیا تیری بھی توجہات خاصہ کا کوئی مرکز ہے؟ آواز ہے ہاں۔ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اللہ نے میں ہاں ہاں پیارے پیارے حبیب پیارے مصطفیٰ آپ کی روح کا قبلہ خدا ہے اور خدا کا قبلہ پیارا مصطفیٰ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اسی لیے اس بات میں علماء امت میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ، اور اس بات میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے، پر بل کلو متفقون علی ان المحل الذی دم آداہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا، اس بات میں علماء امت میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ، پر اس بات میں پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر انور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے وہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ مدینہ سے بھی افضل ہے، وہ لو سے بھی افضل ہے، وہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ نعرہ رسالت۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو پوچھا آپ نے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا آس امید تے کھٹیاں بٹیاں تکیہ مان تران بھی تو، میڈا فرض فریضے حج زکاتا صوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ عقائد دان بھی تو، جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اعلیٰ حضرت خالد بریلوی کو پوچھا آپ نے میں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے، اس شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے اللہ ہی جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بل کل متفقون علی ان المحل الذی دم آداہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی وجود اقدس سے مس ہونے والی جگہ عرش سے بھی افضل ہے، لو سے بھی افضل ہے، قلم سے بھی افضل ہے،
مکہ سے بھی افضل ہے، مدینہ سے بھی افضل ہے. کہا تھا اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منه قبا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل فسمي عام الفتح. قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا. مسند دارمی شریف میں حدیث پاک ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر آئے. قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منه قبا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتكت من الشهم فسمي عام الفتح. قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ پاک میں بڑا شدید قحط پڑا. سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کیا عرض کی؟ فشکوا الی عائشہ تھا. ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں قحط سے بچائیے. ام المومنین نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مدینے والوں اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضری دو، اکٹھے ہو کر حضور کی قبر انور پر حاضر ہو جاؤ. فاجعلوا منه قبا الى السماء. اور اس چھت میں سرکار کی قبر انور جس حجرہ شریف میں اس کی چھت میں سوراخ کرو. حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف. یہاں تک کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے. قال ففعلوا. مدینے والے کہتے ہیں اس طرح کیا گیا. فمطرنا مطرا شدیدا. فمطرنا مطرا شدید بارش شروع ہو گئی. حتی نبت العشب وسمنت الابل. یہاں تک کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی. وسمنت الابل حتی تفتکت من الشحم. اونٹ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے. فسمی عام الفتح. اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال. سبحان اللہ. اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال. تے صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اج جویں لوگ ساڈے تے شرک و بدعت دے تیر چلاندے نے، آپ فرماندے نے جے غیر اللہ وال جانا شرک ہوندا، نبیاں ولیاں وال جانا شرک ہوندا تے پہلا شرک تے پھر مدینے والیاں نے کیتا کہ جدو قید پیا تے مسجد وچ کیوں نہیں گئے، بیت اللہ شریف کیوں نہ گئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور ام المومنین نے جو فتویٰ دیا اس فتوے نے منکروں کی ناک ہی کاٹ دی. آپ نے مدینے والوں، ام المومنین نے فرمایا مدینے والوں اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی قبر انور پر حاضری دو، حضور کی بارگاہ میں عرض کرو، اس لیے کہ تمہارے آقا دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر ہو تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں، قبر میں چلے جائے تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں. حق کے نعرے تکبیر. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو پوچھا، آپ فرماتے ہیں اچھا راوی کہتے ہیں جب حضور کی قبر انور پر سارے حاضر ہوئے نا عرض کی گئی تو پھر کیا ہوا؟ فمطرنا مطرا شدید بارش ہوئی اور پھر حتی نبت العشب ہر طرف ہریالی ہو گئی. وسمنت الابل اونٹ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے. حتی تفتکت من الشحم لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے. فسمی عام الفتح. اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال. سبحان اللہ. کہ صدر الافاضل فرماندے نے جو مدینے والے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا تے اے بھیجیا کنا سی ام المومنین نے، یعنی ام المومنین نے جو فتویٰ دیا اس نے منکروں کی ناک کاٹ دی. اب میں حضور کی قبر انور پر جا کر استغاثہ کرو، حضور کی بارگاہ میں عرض کرو، وہ ظاہری طور پر اس دنیا میں جلوہ گر ہو تب بھی تمہارے احوال کو جانتے ہیں، قبر انور میں تشریف لے جائیں تب بھی تمہارے احوال کو جانتے ہیں. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو پوچھے آپ میں لکھ شکرانہ پڑھا دگانا، عربی میں گھر آیا بخت سوایا، دوہی جہان کراں قربان ہے تاج لولاکی پایا بخت سوایا، صدقے ویندی قدم چمیندی رب دیدار دکھایا بخت سوایا، بے شک یار فرید ہے سونا پر خالی نہیں سو بلایا بخت سوایا. نعرہ رسالت. سنیے جاگ کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی. گل ہے سبحان اللہ. خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ بیٹھے نا، خواجہ شمس العارفین
پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیرو مرشد بیٹھ کے نا رکابی وچ چاول کھا رہے سن. چاول کول ایک سرائکی مرید بیٹھا سی, اوتے کوئی کیفیت تاری ہوئی, کہنے لگا یا حضرت میں کو من عشق دا ڈیو, میں کو من عشق دا ڈیو. آمنا مریدو منگدا کی پیونا آکھیا یا حضرت ایک من عشق منگدا پیا, آمنا من منگدا پیا, انو آکھو چاول دا دانا کھا کے بخایا. اللہ آپ نے رکابی جو چاول دا دانا کڈیا اس سرائکی مرید نو دیتا, انہیں چاول دا دانا کھادا تے وجد تاری ہو گیا, ایسی کیفیت تاری او دے وچ ہی فوت ہو گیا. تے میں کہا بعض وہ ہوندے نے جنہاں کول عشق دا ایک دانہ برداشت نہیں ہوندا, بعض وہ ہوتے ہیں جو پوری پلیٹ کھا جاتے ہیں پر ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بعض وہ ہوتے ہیں جن سے عشق کا ایک دانہ برداشت نہیں ہوتا, اور بعض وہ ہوتے ہیں جو پوری پلیٹ کھا جاتے ہیں, پوری رکابی کھا جاتے ہیں, عشق کے ساتھ سمندر پی جاتے ہیں پر ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی, ساری ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں ابھی تو ان ربی ہوا یطعمنی ویسقینی, میں روز رات اپنے رب کے پاس جاتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. ابھی تو ان ربی, میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. میں کیا مثلیو جنہیں ان کا رب کھلائے اور پلائے, 4 سال مدرسے میں دال کھانے والا ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض وہ ہوتے ہیں جن سے عشق کا دانہ برداشت نہیں ہوتا, بعض وہ ہوتے ہیں جو ساتھ سمندر پی جاتے ہیں, ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی, ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نا سیال شریف تو تونسا شریف زیارت واسطے گئے. تونسا شریف دی زیارت اپنے پیر خانے دی زیارت واسطے گئے نا, تے تونسا شریف جاندے رستے وچ ایک ندی نالا آندے, اودے وچ ہاڑ آیا سی, سیلاب. جدو خواجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ اتنے پہنچے نا تونسا شریف دے قریب, تے پہلے تو جان والے سارے مرید رکے ہوئے سن. آپ نے فرمایا تسی کیوں رکے ہو؟ نہ آکھیا یا حضرت پیر خانے نو جاندیا جڑا رستے وچ نالا آندا اودے وچ ہاڑ آیا, سیلاب, تے اس تو اسی رک گئے ہیں, ہاڑ ختم ہو گیا, سیلاب ختم ہو گیا, پھر جاواں گے, تے تسی بھی رک جاؤ. آپ نے فرمایا اگر میں رک گیا تو سہنی کی محبت میری محبت پر غالب آ جائے گی کہ وہ تو مہیوال کے لیے چڑھے ہوئے دریا میں کود گئی, اور میں پیر خانے کی زیارت کے لیے نہ جاؤں, نالا دیکھ کر رک جاؤں. یہ فرما کر آپ نے ندی نالے میں چھلانگ لگا دی. جب وسط میں پہنچے تو پانی کا ہلا آیا, آپ کے قدم اکھڑ گئے. جب قدم اکھڑے تو خواجہ توسوی نے آ کے بازو پکڑ لیا. جب قدم اکھڑے نسبت مضبوط ہونی چاہیے, جب قدم اکھڑے خواجہ توسوی نے آ کر بازو پکڑ لیا. آنا جے تو او نہیں جنا چڑے ہوئے دریا نو ویکھ کے رک جاویں, پھر اسی بھی او نہیں جنا دے عاشق دریاواں وچ غرق ہو جان. آنا جے تو او نہیں جنا چڑے ہوئے دریا نو ویکھ کے رک جائے, پھر اسی بھی او نہیں جنا دے عاشق دریاواں وچ غرق ہو جان. اسی بھی ڈوبتے عاشقاں نو باواں تو پکڑ کے توڑ کنارے اُتے لا دیں. حق کے نعرے رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ یہ چورا شریف پیرا نبی, ہم پیاری نبی کے, لجپال نبی کے, آستانہ مصطفیٰ. اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر بلایا جس کی تعبیر کی کعبہ قوسین او ادنیٰ سے, اور مفسرین فرماتے ہیں کعبہ قوسین کا جملہ عرب والے تب بولتے ہیں, توجہ رکھو, کعبہ قوسین کا جملہ عرب والے تب بولتے ہیں ھذا یستملو علی عادتنا, یہ جملہ عرب والوں کی عادت کے مطابق استعمال ہوتا ہے. کب؟ جب دو سردار آپس میں صلح کریں, بے شک ایک ایک لیتے ہیں تیر, ایک ایک لیتے ہیں کمان, دو میں سردار ایک ایک ہاتھ رکھ دینے تیر تے ایک ایک ہاتھ رکھ دین کمان تے, دا مطلب کی جدے نال تیری صلح او دے نال میری صلح, جدے نال تیری جنگ او دے نال میری جنگ. جب دو سرداروں میں معاہدہ ہو جائے تو ایک ایک تیر لیتے ہیں, ایک ایک کمان, ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں تیر پر, ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں کمان پر. اس کا مطلب یہ جدے نال تیری صلح او دے نال میری صلح, جدے نال تیری جنگ او دے نال میری جنگ. اللہ نے حبیب کو بلایا کعبہ قوسین پر, مقام کعبہ قوسین پر, یعنی رب یہ بتانا چاہتا ہے اے رسول صلح تمہاری ہوگی, امان ہماری ہوگی, تیر تمہارا ہوگا, کمان ہماری ہوگی, کلمہ تمہارا ہوگا, کلام ہمارا ہوگا, امت تمہاری ہوگی, امام ہمارا ہوگا. اے رسول تیرے نطق میں میری گفتار ہے, تیری رفتار میں میرا کردار ہے, میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے, یعنی میرا قرآن تیری تعبیر کے ساتھ ہے. جو قرآن میں صورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے, جو تیری سیرت ہے وہ عین وصیت
شدت ہے، اے رسول میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا سوز تیری راہوں میں ہے، میری منزل تیری راہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے۔ اے رسول سجدہ میرا، آستانہ تیرا، ہاتھ تیرا، خزانہ میرا، جنت میری، پروانہ تیرا، یاری تیری یارانہ۔ اے رسول جو تجھ پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے، جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ ہزیان ہے، اور جو تیری نورانیت پر شک کرے وہ پکا بے ایمان ہے۔ نعرہ رسالت، آج کو سنیے بابا کٹ کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی، فرمایا فقالا ای بنی انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے۔ سمجھ آ رہی جی بھائی؟ بے شک۔ فخذھا بعمارت التقوی والعربۃ الوثقی، عمارت تقوی اور عربہ وثقی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا۔ کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا فکلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے اس کے فوراً ساتھ اس کے حبیب کا ذکر کرنا۔ فلم ارا فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ، بیٹے میں نے آسمان کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں پر حضور کا نام رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا لکھا نہ دیکھا۔ وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ، میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا۔ فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ۔ پیارے آدم علیہ السلام نے فرمایا پیارے بیٹے میں نے جنت کے محلات پر، جنت کی کھڑکیوں پر اسم محمد کو اسم اللہ کے ساتھ ملا ہوا لکھا دیکھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ، میں نے موٹی آنکھوں والی حوروں کے سینوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا۔ وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ آجام الْجَنَّةِ، جنت کے کانوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا۔ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى، طوبہ کے پتوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا۔ وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَہىٰ، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا۔ وَعَلَى اطراف الحجب، پردوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان بھی اسم محمد لکھا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام کو کوئی دیکھ لے فرشتے کو اسے تو موت آ جاتی ہے۔ بے شک۔ اگر نبی ہم جیسے ہیں تو نبی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اندر پڑھ لیا۔ بشر وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ فرشتے سے لڑ جائے، بشر کو دوسرا سانس نہیں آتا، پر نبی اللہ وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی آنکھ سے آنکھ ملا کر آنکھ کے اندر لکھا ہوا بھی پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بشر وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو دیکھ لے تو دوسرا سانس نہیں آتا، پر اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اندر لکھا ہوا بھی پڑھ لیتا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام سے بظاہر وہ خطا ہوئی جو صورتاً خطا ہے، تو آدم علیہ السلام نے جب حضور کے نام کا وسیلہ دیا تو خطا والی بات تو پیچھے رہ گئی، بے شک۔ خطا والی بات پیچھے رہ گئی، حضور کی بات چھڑ گئی۔ اللہ نے کہا کیف عرفت محمدن، اے آدم تو نے میرے حبیب کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا جب تو نے مجھ میں روح ڈالی اسی وقت میں نے عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہ آدم علیہ السلام جو روح آندھی گئی پڑھنا شروع کر دیتا تو حضور نے بارے میں کہا کہ 40 سال ہو گئے نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانتے سن۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام ملا دیکھا۔ اللہ نے کہا پیارے آدم ولولاہ ما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پتا چلا کہ قدرت باقی معاملات کو دوسری حیثیت دیتی ہے، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قدرت جو صورتاً خطا ہے وہ خطا والی بات پیچھے رہ گئی، قدرت باقی معاملات کو ثانوی حیثیت دیتی ہے، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو جدو عرض سنو جدو تہاڈا بچہ غلطی کر کے تہاڈے کول آئے بلا تشبیہ و تمثیل اگر تسی انہوں سزا دینی ہوئے موقع تے دیندے ہو، پر جدو تسی معاف کرنا ہے کی کہندے ہو جا سو جا کل پوچھاں گا، جا سو جا کل پوچھاں۔ آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے، اگر آپ نے سزا دینی ہو موقع پر دیتے ہو، جب معاف کرنا ہو تو کیا کہتے ہو جا سو جا کل پوچھاں گا۔ دیگر انبیاء کی امتوں سے غلطیاں ہوئی، عذاب آیا موقع پر، سیلاب آیا موقع پر۔ جب حبیب کی امت کی باری آئی اللہ نے فرمایا قبروں میں سو جاؤ کل میدان محشر میں پوچھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے، اکیلا آئے، مارتے ہو پیٹتے ہو ڈانٹتے ہو، ساتھ چچا کو یا ماموں کو لے آئے تو کی کہتے چھڑنا تے نہیں سی پر ہون میرا بھرا آ گیا، چھڑنا تے نہیں سی پر ہون میرا بھرا آ گیا۔
تے میں کیا میدان معاشر بھی ڈرن تے او جنہ بسترے چک کے کلے جانے اسا کلے نہیں جانا اسا دامن مصطفیٰ نو تھام کے جانے راہ فرمائے گا چھٹنا تے نہیں سی پر ہن میرا یار آ گیا ہے حق کے نعرے رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی